سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے، انتقال ہوا غوث پاک سرکار کا. آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا. قبر شریف بند ہو گئی. فرشتے آئے، آ کر کہنے لگے من ربو کا. غوث پاک سے سوال کر رہے من ربو کا. غوث پاک سرکار نے کہا کیا تم کو آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ میرا غوث صرف انسانوں پہ راج نہیں، خبر کے اندر فرشتوں پہ بھی راج کرتا ہے. تو میرے غوث پاک سرکار فرشتوں سے کہنے لگے بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، آداب نہیں معلوم؟ تو فرشتے ادب سے کھڑے ہو کہنے لگا السلام علیکم یا عبد القادر، اے عبد القادر آپ پر سلام ہو. تو آپ نے سلام کا جواب دیا. جواب دیتے ہی پھر فرشتے پوچھے من ربو کا. تو غوث پاک نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں. تو فرشتے عاجز آ گئے، سوال کا جواب نہیں دے سکے. تو کہنے لگے اے اللہ ہمیں عبد القادر کے ان سوالوں سے بچا لے. تو رب فرماتا ہے عبد القادر ان کو چھوڑ دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز. معزز سامعین، آپ نے یہ ایک مولوی صاحب کی ویڈیو تو بڑی ان کی جو جاندار تھی آپ نے دیکھی ہے، لیکن اس میں اس نے بہت بڑے دعوے کیے اور بہت ساری ایسی اس نے بونگیاں ماری ہیں جس کے متعلق ہم آج قاری حاضر شہزاد صاحب حافظہ اللہ تعالی سے جانیں گے کہ یہ جو انسان اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے کہ آیا کہ اس کے پیچھے کوئی حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے. جی قاری صاحب. دیکھیں جی، آپ نے جو آیت پڑھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسے کہ اس کے جاننے کا حق تھا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ بڑی قوت والا ہے اور نہایت غالب ہے. پہلی بات ہے سادی سی باتیں کرنی ہے تاکہ عوام کو اچھی طرح بات سمجھ آ جائے. یہ مولوی صاحب جو یہ سارا منظر قبر کا بیان کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیمرہ لگایا ہوا تھا اندر؟ یہ تو بات ہے. یہاں ان کے اوپر وحی آئی ہے آسمان سے کہ یہ اس طرح قبر میں شیخ عبد القادر جیلانی گئے تو ان کے ساتھ فرشتے آئے، یہ ہوا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا. یہ ان کے اوپر وحی آ گئی ہے، اللہ نے بتا دیا ہے. ظاہر غیب کی چیزیں تو اللہ ہی جانتا ہے نا. اگر تو یہ کہیں کہ جی وحی آ گئی ہے پھر تو مرتد ہو گیا، پھر تو یہ ختم نبوت کا نام کس منہ سے لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان بد نصیبوں نے واقعتاً ہی اللہ کی قدر نہیں جانی. کیا قاری صاحب نعوذ باللہ اللہ کا نظام اتنا کمزور ہے کہ کوئی بھی بندہ جا کر اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات اٹھا سکے یا اس کے اوپر سوال اٹھا سکے؟ اب جس طرح یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ قبر میں آئے فرشتے اور آ کر انہوں نے کہا جی من ربو کا. آگے سے شیخ صاحب نے فرمایا کہ جی تجھے عذاب نہیں پتا، یعنی یہ فرشتوں کی بھی توہین ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے متعلق کیا فرمایا؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے وہ شخصیات ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ رب العزت کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو انہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہی وہ کرتے ہیں. تو اب یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ جو بندہ بھی قبر میں آیا ہے انہوں نے اس سے سوالات کرنے ہیں. دوسری بات کہ شیخ عبد القادر جیلانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یا یہ کوئی نبی علیہ السلام سے بالاتر ہے؟ یہ نہیں ان کو سمجھ آتی. نہ اللہ کی قدر پہچانتے ہیں، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر پہچانتے ہیں. اللہ کے رسول کا جو کوئی بھی امتی ہے، وہ کوئی ولی اللہ ہے، وہ کوئی بھی ہے، جب اس نے قبر میں جانا ہے پیارے پیغمبر کی تعلیم کے مطابق اس سے وہ سوالات ہونے ہیں جو ہر بندے سے ہونے ہیں. یہ تو قرآن کا بھی انکار ہے، یہ حدیث رسول کا بھی انکار ہے کہ جی وہ اس طرح. اور نبی علیہ السلام تو فرمائے کہ قبر میں جانے کے بعد ایسے ایسے ہوتا ہے، اور مولوی صاحب فرمائے کہ جی نہیں قبر میں جا کے ایسے ہوا تھا. اب ہم نبی علیہ السلام کی بات مانیں یا اس مولوی کی بات مانیں؟ تو یہ میرے عزیز ناظرین یہ بالکل جو ہے نا وہ دین سے کورا انسان ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، اور بالکل یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والی بات ہے. فرشتے قبر میں آئے جی، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو انہوں نے سلام نہیں کیا تو آگے سے انہوں نے کہا تمہیں عذاب نہیں آتے.
تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکم دیا ہوا ہے قرآن کے مطابق وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ نے کیا انہیں یہ آداب نہیں سکھائے ہوئے؟ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں اور کس طریقے سے یہ دین اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان کو ہلاتے ہیں، کیسی دھجیاں یہ بکھیرتے ہیں. اور اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے کہا بھی شیخ صاحب آپ ان کو چھوڑ دیں. دیکھیں اللہ معاف فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی شیخ صاحب سے فرشتے کہتا عاجز آ گئے، انہوں نے اللہ سے التجا کر دی کہ اللہ ہمیں ان سے بچا لے، ہمیں ان سے بچا لے. پھر شیخ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے درخواست کی کہ عبد القادر ان کو چھوڑ دو. کیسی اللہ معاف کرے. وما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز. اور ایک مقام پہ آتا ہے کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. شدید العقاب یا شدید العذاب آتا ہے. یعنی یہ جو بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی، اللہ کہتے ہیں وہ جو قیامت کا ہولناک دن ہے نا، جب وہ منظر یہ کہیں ابھی دیکھ لیں تو یہ سمجھ جائیں گے کہ ساری قوتوں کا مالک اللہ ہی ہے، ساری قوتوں کا جو ہے وہ مالک وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ ہی ہے بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. جزاکم اللہ خیر. جی ناظرین، آپ نے حاضر شہزاد صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی. یقیناً علمی اور دلائل کے اوپر مبنی بات تھی. یہ جو جاہلیت عوام میں پھیلائی جا رہی ہے، ہماری عوام کو بھی چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو بیدار کرے اور اپنے آپ کو صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کے اوپر چلائے اور قرآن اور سنت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے. اللہ کا بجائے شیخ صاحب، بجائے واضح کرنے کے، واضح کرنے والے ان کے اوپر چڑھائی کرنے کے بجائے جو آپ کو حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں کہ یہ جہالت ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ شرک ہے، اس سے بچیں، ان کے اوپر گستاخی کے فتوے لگانے کی بجائے تھوڑا سا عوام کو چاہیے غور و فکر کریں اور قرآن اور سنت کی جو تعلیمات ہیں اس کے آگے سر تسلیم خم کریں. یہ نہ کہ یہ کوئی دین کوئی مطلب کہ وہابی اس کا ٹھیکیدار نہیں ہے، یا کوئی بریلوی اس کا ٹھیکیدار نہیں ہے، یا دیوبندی اس کا ٹھیکیدار نہیں ہے. دین اللہ کا ہے، اس کی تعلیمات کے مطابق جو کوئی بات کرتا ہے اس کو قبول کریں، اور جو اس کے یعنی دین کی تعلیمات کے برعکس چلتا ہے عوام کو چاہیے کہ بجائے غصہ کرنے کے، بجائے بے جا بغیر علم کے اعتراضات کرنے کے، بات پر غور کرے کہ بات کیا کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ماشاءاللہ صاحب نے بڑی پیاری باتیں کی ہے. تو ناظرین بات کو سمجھا کریں، اور الحمدللہ ہمارا صرف اور صرف آپ سے مطالبہ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے سپاہی ہیں، ہم اللہ کے دین کی خاطر یہ کر رہے ہیں کیونکہ وقت یہی ہے کہ یہی چل رہا ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.